تم دونوں میرے ساتھ مل جاؤ یا پھر میں اس لڑکی کو مسل کر رکھ دوں گا اور تم روک نہیں پاؤ گے۔ پہلی بات، وہ لڑکی کون اپن نہیں جانتا، بس اس کو بیچ میں لانے سے روکا تھا۔ پر اگر تیری یہ خواہش ہے تو جا ہاتھ لگا کر دکھا اپنے سامنے، تو شیر شانی کو پائے گا۔ اب تک تجھے اندازہ نہیں ہوا۔ تیرا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، پر اس لڑکی کو تو کیا کسی کا بھی ذکر نہیں کرے گا تو؟ واز کو اور کیا چاہیے؟ فی الحال وہ ان سے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا، باقی کا اس نے بات کے لیے سوچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم دونوں یہ مال ڈلیور کرو گے اور پولیس کو کیسے روکنا یہ بھی تم جانتے ہو۔ دونوں نے سر ہلایا اور پیسوں سے بڑا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ شانی ہوئے وہ سگریٹ کا کش لیتا بولا، بول چیرا، وہ لڑکی کچھ تو ہے جو باز کے حواسوں پر سوار ہے اس قدر، شاید مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ شیر نے مسکراتے شانی کی سماعتوں پر بم پھوڑا، کیا؟ ہاں، یوں منہ مت پھاڑ، گولیاں اندر اتار دوں گا۔ آج اسے دیکھا میں نے، حجاب کرتی ہے وہ۔ باولا تو نہیں ہو گیا؟ تو جانتا ہے اپنے کام میں پیار بیار کچھ نہیں ہے۔ شانی تو اس کی بات پر چکرا گیا۔ میرا دل کر رہا ہے اس کا چہرہ دیکھو، آہٹ کیا ہے اس میں جس نے شیر کے دل میں ہلچل مچا دی۔ پاگل مت بن تو، خود کو دیکھ، گنڈا ہے وہ، تو تجھے دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اور تو چلا اس کی شکل دیکھنے۔ کیوں نہیں دیکھنا پسند کرے گی؟ جس کی دنیا دیوانی ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ شیر کو انکار کرے گی وہ تو انجام بھی بھگت لے گی۔ وہ پسند تو وہ اپن کو آگے ہے، اس میں غلطی اس سالے باس کی ہے۔ اسی کی وجہ سے میں اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس کو دیکھتے ہی خود پھنس گیا۔ میں تو کہتا ہوں اس کا خیال چھوڑ اور دندے پر دھیان دے۔ شانی بولا، دندہ بھی چلے گا اور اسے بھی اپن حاصل کرے گا۔ شیر اٹل لہجے میں بولا تھا۔ شانی سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ دونوں سڑک پر چلتے باتیں کر رہے تھے۔ شیر نیلی آنکھوں والا انتہا کا خوبصورت تھا، پر اس کا حلیہ سارا گنڈوں والا تھا۔ لمبے بھورے بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا، بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے جس کے اوپر کے 3 بٹے کھلے ہونے سے سفید سینہ واضح تھا۔ پاؤں میں لانگ شوز پہنے تھے، دائیں کان میں بلیک بالی پہنے اور ہاتھ میں ڈھیروں کالی موتی والے بینڈ پہنے، وہی وقت ساتھ رہنے والی گن۔ اس حلیے میں بھی وہ پیارا لگتا تھا، اس پر اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھیں سب کو مبہوت کر دیتی تھی۔ شانی بھی اسے کم نہ تھا، اس کی بوڑھی آنکھیں سامنے والے پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ دونوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، بس آنکھوں کا رنگ مختلف تھا۔ نیلی آنکھوں والا شیر تھا تو بوڑھی آنکھوں والا شانی تھا۔ اس پر دونوں کی بڑی گھنی مونچھیں اور ہلکی بڑی داڑھی اور چہرے پر رہنے والی سنجیدگی مقابل پر لرزہ اتار دیتی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آج زہیب آ رہا تھا، کتنے مہینوں سے وہ باہر بزنس ہینڈل کر رہا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے انہیں کافی نقصان ہوا تھا۔ ان کے مینیجر نے ہی اپلائی کیا تھا اور وہ وہاں جا کر سب کچھ ٹھیک کرنے میں لگا تھا۔ آج سب کچھ ٹھیک کر کے وہ واپس آ رہا تھا کہ یہاں کا بزنس بھی اس نے ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ فواد صاحب کو بہت کم آفس جانے دیتے تھے۔ جواد صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فواد، میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے صاحب موجود ہے تو یہ مناسب وقت ہے بات کہنے بلکہ مانگنے کا۔ جی بھائی صاحب، آپ کی بات سر آنکھوں پر حکم کرے۔ دیکھو فواد، سجل بیٹی کو ہم اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، پر شاید اس کے نصیب سمیر کے ساتھ جڑے تھے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا داماد ثابت ہوا ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہ جائیں، اور یقین مانو میرا پاکستان لوٹنے کا بھی یہی مقصد تھا، ہم سب مل کر ہنسی خوشی رہیں۔ پتہ نہیں میری اتنی زندگی باقی ہے، کتنی زندگی باقی ہے۔ جواد صاحب کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اس لیے وہ واپس پاکستان آ گئی۔ بھائی صاحب ایسا مت کہیں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ سمرین بیگم بولی، فواد، میں اجازت کے لیے ہماری پیاری بیٹی زرش کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اپنے باپ کی بات سن کر جازب نے چونکا ماں کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے ہی ریلیکس رہنے کی تسلی دی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، جبکہ زرش سن ہو گئی اور دھڑکتے دل سے اپنی ماں کا ہاتھ زور سے تھاما۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے تایا یہ فرمائش کریں گی۔
وہ تو کسی اور کو دل دے بیٹھی تھی۔ ابھی تو اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے کہ ان کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ چکنا چور ہونے جا رہے تھے۔ دو آنسو گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ فواد کو خاموش دیکھا، اس نے پھر سے استفسار کیا، بھائی صاحب زرش آپ کی بہو بننے یہ میری بھی خواہش ہے۔ سجل کی شادی کے بعد یہ بات میرے دل میں آئی تھی، پر آپ کی ناراضگی کی وجہ سے دل میں دبا گیا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، پر کیا؟ آخری فیصلہ زرش کا ہوگا، جیسا وہ چاہے گی۔ زرش اپنے تایا کو کبھی منع نہیں کرے گی، تم تو دل سے راضی ہو، باقی اپنی بیٹی سے ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ جواد صاحب نے زرش کو پاس بلایا تو وہ خیالوں سے نکل کر کسی رپورٹ کی طرح ان کے پاس آئی۔ جب جواد صاحب نے زرش کو پاس بٹھایا اور ان کے سر پر ہاتھ کا پیار دیا، بیٹی آپ کو جاذب کے ساتھ رشتہ قبول ہے کہ آپ ہماری بہو بنو گی؟ تایا جس امان سے پوچھے، زرش کے سامنے سارے خواب چکنا چھناک سے ٹوٹ گئے، دل کے جیسے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اپنی محبت جو ایک یک طرفہ تھی، اس کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ جب تایا نے سر پر ہاتھ کا رائے جاننا چاہی تو زرش نے ہلکا سا سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگے، جبکہ اس کے اقرار کرنے پر جواد صاحب خوشی سے کھل اٹھے، اپنے بھائی کو گلے لگائے، مبارکباد دی۔ وہ زرش کا یوں جانا شرمانہ سمجھتے تھے اور جاذب اپنی ماں کو گھوڑیوں سے سب روکنے کا کہہ رہا تھا، پر اب تو زرش بھی قبول کر چکی تھی۔ ملازمہ سے مٹھائی منگوا کر ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا۔ جاذب اپنے باپ اور تایا سے ملتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی ماں کو بھی آنے کا کہا۔ اب جیسے کہ بچے خوش ہیں اور رضامندی ظاہر کر چکے تو ہمیں ان کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جی بھائی صاحب، زہیب آ جائے اور سمیر کی بھی رائے جان لے۔ وہ صاحب ابھی بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے جب زہیب کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب نے جواب دیا تھا، جہاں داخلی دروازے پر لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان اپنی گرے آنکھوں میں کشش لیے لبوں پر مسکراہٹ لیے سب کو دکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ زہیب سب سے پہلے فواد صاحب کے بغل گیر ہوا۔ بابا کی جان، آپ کو دیکھ کر میں فٹ فاٹ ہو گیا۔ زہیب باری باری صاحب سے ملا، اسے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس کا تایا بھی ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر بلیک ٹائٹ جینز پر شارٹ شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز کھلے اسٹریٹ بالوں میں شیلہ پر پڑی۔ اس کی نظروں میں الجھن دیکھ اس کی تائی نے بتایا کہ یہ شیلہ ہے۔ زہیب حیران رہ گیا۔ اس نے شیلہ کو ہائے کہا اور پھر سب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بابا زرش کہاں ہے اور یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ زرش کا رشتہ طے کر دیا ہم، پر کس سے؟ جاذب سے۔ جاذب؟ زہیب حیران ہوا۔ ہاں بیٹا جاذب، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ فواد صاحب نے خدشے کے تحت پوچھا۔ مجھے تو کوئی نہیں، آپ نے زرش سے اس کی رائے لے لی ہے کیا؟ ہاں جی بیٹا، اس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، بس پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بائی دا وے یہ جاذب ہے کہاں؟ وہ اپنے کمرے میں گیا۔ آپ سناؤ بیٹا، وہاں سب کیسا رہا؟ مسئلہ حل ہو گیا کیا؟ جی تایا جان، سب کچھ ٹھیک کر کے آیا ہوں، آپ بتائیے طبیعت کیسی ہے اب؟ اور تائی جان آپ کی؟ وہ شیلہ کے پاس بیٹھی تائی سے مخاطب ہوا۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں وہ کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے شیلہ کو دیکھنا اسے مخاطب کیا جو عجب سے مغرور لگی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا اور اسے اپنی بہن سے ملنا تھا۔ تائی کی نظریں اب زہیب پر جمی تھی، ان کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑی رونے میں مصروف تھی جب کوئی ہلکا سا دروازے پر دستک دیتا اندر آئے۔ زرش کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ ویسے انجان پڑی رہی۔ ہاں البتہ آنسو کو کچھ دیر کے لیے بریک لگا۔ زہیب بنا آہٹ پیدا کیے اس سے تھوڑی دور کھڑا ہو گیا۔ کافی وقفے کے بعد زرش نے جب کوئی آواز اور آہٹ محسوس نہ کی تو اٹھ کر بیٹھی اور دروازے کی جانب دیکھا جو ویسے ہی بند تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھتی ایک دم آواز آئی، باؤ! زرش اپنی جگہ سے اچھلی اور ساتھ چیخ ماری، ہا ہا ہا! اس کے حال پر زہیب کا کہکا گونجا تھا۔ زرش تو اپنے بھائی کو دیکھ کر حیران ہو گئی، پر پھر آنکھوں میں حق کے لیے اسے گوننے لگی، بھائی دس از ناٹ فیئر! وہ پاس پڑے کشن اور پلو اٹھا کر اس کو مارنے میں جٹ گئی۔ او ستیلی بہن، یہ کیا کر رہی ہو؟ یار اپنے سگے اکلوتے بھائی کو ایسے ویلکم کرو گی؟ وہ اس کی پھینکی کی چیزیں کیچ کرتا ساتھ ہنستا بولا،
اس کے ہنسنے بعد زرش کے ہاتھوں میں مزید تیزی آئی اور اب وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی باڈی سپرے پھینکتی تھی۔ زرش کی بچی چٹکی دیکھو رک جاؤ، وہ بیچارہ کیچ کر کر کے ہلکان ہو رہا تھا۔ تبھی زرش کی فیوریٹ پرفیوم اڑتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے سر کو سلامی دیتی وہ کیچ کر کے اپنے اوپر سپرے کرنے لگا۔ زرش کے ہاتھوں کو بریک لگی اور ساتھ صدمہ بھی۔ زہیب نے مسکراہٹ دبائی کہ زرش میڈم کو روکنے کا یہی طریقہ تھا۔ بائی بائی رکھیے واپس، یہ میری فیورٹ۔ اب وہ اس کے پاس آتے بولے جب اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا۔ اف بائی دینا، اچھا یہ تم نے ویلکم کیا میرا، اور اب بائی دینا۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا چلو اب لے لو۔ زرش کا ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکا تھا۔ ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ رے میرا بچہ اپنے بھائی سے ناراض ہے؟ زرش پھر بھی نہ بولی۔ اوکے چٹکی، ناراض ہونا، میں واپس جا رہا ہوں۔ سوچا تھا گھر جاؤں گا، اپنی بہن کو اس کی گفٹ دوں گا، پر تم تو ناراض ہو، میں واپس چلا جاتا ہوں اور گفٹ بھی لے جاتا ہوں۔ زہیب مصنوعی دکھ سے بولا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ بائی جب زرش نے ہاتھ پکڑ لیا، جی میرا بچہ، وہ مڑا اور اس کا سر سینے سے لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ جب زرش کے آنسو نکل پڑے، ارے ارے رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر بولا ایسے ہی، آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں نا اس لیے۔ زرش اپنے بھائی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی بولی میری گڑیا، میری چھوٹی سی بچی، بھائی کی جان۔ وہ ایک بار پھر اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا اچھا چلو بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی جب میں آیا؟ نہیں تو میں گفٹ نہیں دوں گا، زہیب نے دمکایا تھا، ویسے ہی رونا آ گیا۔ زرش معصومیت سے بولی اور یہ ویسے رونا میرے بیٹے کو کیوں آیا؟ تم اس رشتے سے خوش ہو نا زرش؟ اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھاتے بولا جی بھائی۔ زرش کہہ کر سر جھکا گئی، سجل آپ ہی کو پتہ ہے؟ زرش نے سوال کیا۔ نہیں، میں اسے بتا کر نہیں ہے، اس کے گھر جا کر شاکڈ کریں گے، پی کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ زرش خوشی سے چہکی چلو اب میں فریش ہو لوں، پھر سب ساتھ ڈنر کریں گے، وہ کہہ کر اٹھا تھا۔ زرش اپنے بھائی کی آنے کی خوشی میں کچھ دیر کے لیے اپنا غم بھول چکی تھی۔ ڈنر کے وقت وہ تینوں موجود تھے سوائے احمر کے۔ اب یہ لڑکا کہاں ہے؟ کم سے کم کھانے کے وقت ہی اپنی شکل دکھا دیا کرے، وجہ حساب برہان سے بولے۔ وہ ڈیڈ، برہان ہچکچایا تھا۔ دیکھا بیجی اس لڑکی کا کام، اس پر بھی وہ برہان کے سپور پر کہیں نکل گیا ہو گیا۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ سے ہی جان گئے تھے ڈیڈ وہ دوستوں کے ساتھ ناروان ایریاز گیا ہے، تو میں باپ ہوں، اس کا مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، نکل گیا ہے، وہ کب گھر آ رہا ہے کب جا رہا ہے کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا اس لڑکے کا، اور اب تو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ گھر میں ایک بوڑھا باپ ہے جس کی اجازت درکار ہے، پر وہ تم نے برتھ ڈے سے ہی پوچھ کر جاتا ہے، میں تو اس کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے میرا ہی بیٹا مشکوک لگتا ہے، حرکتیں دیکھیے آپ دونوں نے اس کی، کیا کرتا پھرا ہے، مجھے تو تشویش ہے۔ وجہ صاحب اچھا خاصا برہم ہوئے تھے جبھی ان کے فون پر احمد کی کال آنے لگی۔ آ گئی یاد باپ کی وجاہت، صاحب نے طنز کا نشتر چلایا۔ آف کورس ڈیڈ، احمد نے ڈیٹ پانی کی حد کر دی، جہاں جا رہے ہو ایک بار بتا کر ہی جاتے، اجازت لینے سے تو آپ کی جان میں کمی ہو جاتی۔ بیٹا جی میری پیاری ڈیڈ، اگر میں بتاتا تو آپ نہ جانے دیتے، آپ نے جانے دینا نہیں تھا، اس لیے بڈی سے کہہ دیا تھا۔ احمد مسکرا کر گویا ہوا، اسی بات کا تو فائدہ اٹھا رہے ہو؟ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد مجھے آپ تم گھر میں دکھنے چاہیے، جیسا آپ کا حکم۔ احمد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر رکھا ہوا تو دوسرے سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ آئی لو یو ڈیڈ، یہ کہتے ہوئے احمد کی آنکھیں نم ہوئی تھی، ایک انجانا سا ہنسا تھا۔ لو یو ٹو بیٹا جی، دھیان سے جانا اور مجھے روز بتاتے رہنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، تمہیں سردی بڑی جلدی لگ جاتی ہے، جیکٹ پہن کے رکھنا، اور رات جلدی اپنے کمرے میں آ جانا، دیر تک باہر نہیں رہنا، باقی تم ہیری سے گھر آ جاؤ، پھر کلاس لوں گا اور بتاؤں گا کہ باپ کون ہوتا ہے۔ ان کی نصیحت سنتے ہی احمد کا دل ڈوبا تھا اور آخری بار پر کھلکھلا اٹھا تھا۔ اوکے ڈیڈ، فی امان اللہ کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا، ایک لمبی سانس لی تھی۔ پورے 7 بجے وہ چاروں وہاں موجود تھے۔ کیا تم لوگ تیار ہو؟ جی۔ احمد وہاں ہتا ہوگا دھیان سے، یہ بہت رسکی ہے، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ وہاں جیسے ہی پہنچو گے گاڑی پہلے سے موجود ہوگی، اور پھر تم لوگوں کو اپنا ٹارگٹ لینا ہے، امید ہے کہ وہ آج ہی ہوں
نہیں تو آگے تم جانتے ہو۔ احمد نے اس بات میں سراہا اور وہ شخص ان سے مل کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تینوں بھی گاڑی میں بیٹھے اور حسان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد حسان نے بریک لگائی اور احمد گاڑی سے نکلا، جبکہ وہ دونوں اس کا وہیں انتظار کرنے لگے۔ احمد پائپ سے چڑھ کر بالکونی تک پہنچا اور اس کے حکم کے مطابق دروازہ لاکڈ تھا۔ ویری گڈ مولانی، اثر ہو رہا ہے میری باتوں کا، احمد خود سے بڑبڑایا، اور خوشی بھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے جیب سے ایک آلہ نکالا جسے وہ اپنی جیب میں ہی رکھتا تھا۔ احمد نے اس کا نوکدار حصہ اس کے لاک میں ڈال کر ہلکا سا گھمایا تو بغیر کسی شور کے کھل گیا۔ احمد بالکونی سے احمد دلچسپی سے مسکرایا، اور ایسے بھی لاک کھل سکتا ہے مولانی؟ وہ اس آلے کو اپنی آنکھوں کے برابر کرتے بولا، اور پھر واپس جیب میں رکھ کر کمرے میں آیا جو خاموشی میں ڈوبا تھا۔ احمد چلتا آئینے کے سامنے گیا اور آئینے میں دیکھ کر ہاتھوں سے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اس وقت وہ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کا گورا رنگ اور ہلکی بھوری بیرڈ اور مونچھوں میں وہ انتہا کا ہینڈسم اور پیارا لگ رہا تھا۔ کہاں ہو حجابن، جلدی آؤ، وہ خود سے بولا، اور اس کا باڈی اسپرے ناک سے لگا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا انتظار کرتے وہ بیڈ پر جا بیٹھا اور ایک ٹانگ دوسرے پر چڑھائے گھڑی پر وقت دیکھتے مسلسل ٹانگ جلا رہا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا جب وہ اپنے ہی دھیان میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے اپنے کمرے میں آئی، پر سامنے موجود ہنسی کو دیکھا وہ انچکا کے رہ گئی۔ جو روز اس کے روم میں چلاتا تھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے شاور لیا ہے، اس لیے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، جامن کلر کا شارٹ فراک اور کیپری پہنے، ہلکا پیڈ دوپٹہ سر بٹکائے، دوپٹے میں سے بالوں کی کچھ لٹیں نکل کر چہرے پر بوسہ دے رہی تھی۔ احمد بنا پلک جھپکائے بےہودہ سا اس تک آیا، بےہودہ سا اسے تاک رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹکی تھی۔ لمحے ایسے سرکے جب ایمان پھٹ پڑی، میں پھر سے یہ میرا روم ہے جو ہر روز منہ اٹھا کر چلے آتے ہو، اٹھو میرے بیڈ سے اور جاؤ ابھی، ورنہ میں ابھی بھیا کو بلاتی۔ وہ جو کب سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، لمحے میں اس تک پہنچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بھی روم ہے اور یہ بیڈ میرا بھی ہے، کیونکہ یہ میری بیوی کا کمرہ ہے تو میرا بھی ہوگا، اور تم مجھے روک نہیں سکتی جہاں آنے سے۔ احمد ایک ہاتھ اس کے ویسٹ میں ڈالے اپنے ساتھ لگائے اور دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر جمائے سرگوشی نما اس کے کان میں بول رہا تھا۔ ایمان نے زور سے اسے پیچھے دھکیلا، اس کی قربت ایمان کی سانسیں بند کرنے لگی۔ وہ دور ہو کر غصے سے گھومنے لگی، کیوں آئے ہو اب؟ زاد رالی نے۔ وہ واپس اسے بیڈ پر بیٹھا جبکہ اس کی بات پر ایمان کی آنکھیں پھیلی۔ یہاں آؤ مولانی، اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مرشد صاحب یہاں آؤ، اگر میں وہاں آ گیا تو تم سانس نہیں لے پاؤ گی۔ اس کے معنی ہے اس بات پر ایمان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس کو ہلتے نہ دیکھ وہ اٹھا تھا اور ایمان اس کو اپنی جانب آتا دیکھ پیچھے کو پلٹی۔ جب احمد نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا کر کھینچ کر دیوار سے لگایا اور اسٹک دور پھینک دی، ایمان ساتھی سے آنکھیں میچے اس کے حصار میں کامتی کھڑی تھی۔ آنکھیں کھولو مولانی،